اور ابھی یہ جو میرے سے محسن نے بات کی تھی کہ یہ جو کرسیوں کی بات کی تھی، تو میں اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر دوں کہ جب بھی وہ میٹنگ ہوتی ہے تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جن کرسیوں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں بھی ان کرسی پہ بیٹھوں، میرے لیے یعنی کوئی اسپیشل کرسی نہ ہو۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے، ایک ڈریم میں مجھے یعنی ایسے ہی میٹنگ سی ہوتی ہے، ساری ایک جیسی کرسی ہوتی ہیں، لیکن جو میرے لیے انہوں نے سلیکٹ کی ہوتی ہے وہ ان کرسیوں سے زیادہ لگژری ہوتی ہے، زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ تو مجھے یہ کہتے ہیں وہ لوگ کہ آپ اس پہ بیٹھیں، ہم نے آپ کے لیے یہ کرسی رکھی ہے، تو میں اس پہ نہیں بیٹھتا، میں اسی کرسی پہ بیٹھتا ہوں جس پہ باقی بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو پھر خواب میں اللہ مجھے کہتا ہے قاسم تیری اسی سادگی کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے خوابوں میں دوڑتے چلے آتے ہیں۔ تو اللہ نے مجھے یہ مثال دے کے تو بتایا، تو اب یہ سن کے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاتم النبیین، یعنی اللہ کے جو آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اگر آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ لوگوں کے خوابوں میں وہ دوڑتے چلے آ رہے ہیں اور کس وجہ سے آ رہے ہیں، آپ کو یہ بھی اللہ بتا دے، تو آپ اس پہ کتنی سختی سے عمل کریں گے کہ یہ میں کچھ بھی ہو جائے یہ عمل میں نہیں چھوڑوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ عمل چھوڑ دوں اور میں بھی وہ لگژری کرسیوں پہ بیٹھنا شروع ہو جاؤں جس پہ آپ نہ بیٹھیں اور پتہ چلے جی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے خوابوں میں نہیں آ رہے، تو اس سے بڑا اور میرے لیے کیا صدمہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میں کوشش یہی میں نے عرفان بھائی کو اسپیشلی اس ڈیوٹی پہ لگایا ہوا ہے کہ جو باقیوں کے لیے کرسی ہوگی وہی میرے لیے ہوگی، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں کسی اچھی کرسی پہ بیٹھا ہوں اور آپ کوئی دوسری کرسی پہ بیٹھیں۔ تو یہ اس میں آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کیا یعنی غلط بات ہے جو اسلام یا قرآن اور حدیث سے ایسی کوئی بات ٹکراتی ہے۔ پھر ایک خواب میں اللہ نے مجھے بتایا کہ اپنے سینے سے کینے اور بغض کو ختم کرو۔ تو اب مثال اللہ نے جو خواب میں مجھے دکھائی نا، وہ بڑی اللہ نے دکھائی کہ وہ جو ڈریم گرل تھی نا، اس کے بارے میں اللہ نے مجھے کہا کہ اس کے یعنی تمہیں اس کے لیے بھی اپنے سینے میں کینہ اور بغض ذرا برابر بھی نہیں رکھنا۔ تو میں صبح اٹھا، میں نے اللہ سے کہا یا اللہ تو نے کوئی اور مثال دینی تھی، اس نے اتنے سال مجھے رگڑا لگایا ہے، تو کوئی اور مثال دیتا تو میں یعنی بہت مشکل ہے کہ میں بھولوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ نہیں اللہ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا ہوا ہے، میں نے یعنی ایک خواب میں اللہ سے کہا تھا کہ یا اللہ بس مجھے تو ایک موقع دے دے، ایک موقع دے دے، اگر میں اب بھی اپنے آپ کو نہ سدھار سکا تو پھر تم مجھے بے شک چھوڑ دینا۔ تو وہ چیز پھر میرے ذہن میں آتی تھی اور میں نے کہا کہ نہیں، اگر اللہ نے کہہ دیا کہ کینہ اور بغض نکالنا ہے اپنے سینے سے تو میں ہر حال میں انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اپنے سینے سے کینے اور بغض کو نکالوں گا۔ تو اس میں کیا بری بات ہے؟ اب ایک خواب میں اللہ نے مجھے کہا کہ قاسم جب تم زمین پہ چلا کرو تو عاجزی سے چلا کرو اور یعنی سافٹلی چلا کرو کہ تم کوئی زمین کو پھاڑ تو نہیں دو گے۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنی جو چلنے کا سٹائل ہے وہ بھی چینج کیا۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں ایسے سینہ تان کے تو ایسے چلتے ہیں، تو اللہ کو وہ چال بالکل پسند نہیں ہے، تو آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میں ایسے یعنی تھوڑا سر کو جھکا کے تو چلتا ہوں۔ تو یہ اللہ نے اس خواب میں مجھے سکھایا۔ تو اس کے بعد بچوں سے شفقت سے پیش آنا، ایک نہیں دو خوابوں میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسپیشلی بتایا کہ بچوں سے جو ہے نا وہ شفقت سے پیش آنا ہے اور نرمی سے پیش آنا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو روتے ہوئے بچے کو چپ کرانا جو ہے نا وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا عمل ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو جب ہم عمرہ کرتے ہیں تو وہ صفا مروہ پہ ہم 7 چکر لگاتے ہیں۔ اب وہ 7 چکر ہم کیوں لگاتے ہیں؟ اب وہ 7 چکر ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام پیاسے تھے اور رو رہے تھے اور ان کی جو امی تھیں
والدہ تھیں وہ ان کو یعنی 7 چکر لگا رہے ہیں، یعنی چکر پہ چکر لگاتی جا رہی ہیں کہ کسی طرح انہیں پانی ملے اور وہ جو روتا ہوا بچہ ہے اس کو ہم یعنی وہ چپ ہو جائے، یعنی پیاسا ہے تو وہ پانی اسماعیل علیہ السلام پانی پئیں گے تو وہ چپ ہو جائیں گے۔ تو اللہ کو وہ جو کوشش تھی ایک بچے کے لیے جو وہ رو رہا تھا، تو اللہ کو وہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اللہ نے وہ فرض کر دیا کہ جو عمرہ کرے گا وہ صفحہ مروہ پہ 7 چکر لگائے گا۔ تو جو یہ میری اپنی سوچ ہے کہ جو میں نے ڈریمز کے ذریعے سے سمجھی کہ جو بچوں کو چپ کرانا ہے نا، وہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے عمل کہ وہ اللہ نے وہ مثال بنا دی ہمارے لیے۔ اور ایک ڈریم میں تو یعنی مجھے اللہ نے یہ دکھایا کہ کوئی روتا ہوا بچہ ہے، اس کو جب چپ کرایا جاتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بڑا عالم اپنے وقت کا، اس کی کئی سال کی جو عبادت ہے اس کے برابر ہے وہ، یعنی اس سے بھی بھر کے وہ عمل ہے جب کسی روتے ہوئے بچے کو ہم چپ کراتے ہیں۔ اللہ نے یہ بھی کہا کہ کسی کی غیبت نہیں کرنی۔ اب غیبت میں ظاہر سی بات ہے کہ کوئی موجود نہیں ہے تو جب ہم اس کے خلاف بات کرتے ہیں تو وہ غیبت میں آتا ہے۔ لیکن ہم جو لوگ ہیں، ہم عوام ہیں، وہ ہم حکمرانوں کے بارے میں بھی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ایک ڈریم میں میں کہتا ہوں کہ جب ہم حکمرانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، ان کے خلاف بات کرتے ہیں، تو وہ غیبت میں نہیں آتا، کیونکہ حکمرانوں کا فرض ہے کہ اپنی عوام کا خیال رکھیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ ایک رات کو جب گشت کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے خلیفہ کے بارے میں بات کر رہی ہے، یعنی اس نے کھانا رکھا ہوا ہے اور پانی اس کے اندر رکھا ہوا، یا وہ خالی ہے اور وہ اپنے بچوں کو حوصلہ دے رہی ہے کہ کھانا پک رہا ہے تو آپ صبر کریں، لیکن وہ مقصد اس عورت کا یہ تھا کہ وہ بچے جو ہے نا روتے روتے بس سو جائیں کسی طرح۔ تو حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے وہ سن لیا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم میری غیبت کر رہے ہو یا تم خلیفہ کی غیبت کر رہی ہو، نہیں۔ اس وقت حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کو اپنی بار گئی، پھر وہ اسی وقت بیت المال میں گئے، وہاں سے اناج کی بوری اٹھائی اور خود اٹھائی اور وہ اس عورت کے پاس لے کے گئے اور بچے کو کھانا دیا، پھر وہ بچے جو ہیں وہ سوئے ہیں۔ تو میرے خیال سے حکمرانوں کے بارے میں دوسروں کو شر سے بچانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو یعنی غیبت جو ہے وہ اس میں پھر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود حکمرانوں کے خلاف جو ہے نا بات کرتا ہوں کہ اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پہ شرک سے۔ کسی حکمران نے آج تک کوشش ہی نہیں کی کہ اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کیا جائے۔